السلام علیکم عزیز طلبہ، آئیے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز نوٹ فرما لیں کہ قرآن پاک کے آداب میں شامل ہے کہ ہم باوضو ہوں اور سر بھی ڈھکا ہوا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ٹھیک ہے؟ تو سر یہ آداب میں شامل ہے، چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، یہ ان کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ عزیز طلبہ، ہم باقاعدہ آغاز بیس سے کریں گے۔ ہماری بنیاد ٹھیک ہوگی تو ہم آگے مزید انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ نہیں کہ میں وہاں نہیں سمجھاؤں گا، میں وہاں بھی بتاؤں گا، لیکن وہاں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ باوضو، اگر اہم چیز ہے کہ آپ کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں، اور جب یہ آپ لیسن سنیں، لیسن پڑھیں گے، ظاہری بات آپ سنیں گے تو پڑھیں گے بھی، پڑھیں گے نہیں تو یاد نہیں ہوگا، تو وضو بھی کر لیں، وضو بھی اہم چیز ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، مخرج وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، جہاں سے حرف خارج ہوتا ہے۔ کون کتنے ہیں مخرج، کیا ہیں، یہ ساری ایک لمبی سی لسٹ ہے۔ اس کے لیے علیحدہ سے اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں تو تجوید کی باقاعدہ بکیں چھپی ہوئی ہیں، میں نے وہ بکیں پڑھی ہیں، اس کے لیے بہت سا وقت ہم کو درکار ہوگا، تو ہم اس مزید چیزوں میں نہیں پڑھیں گے۔ ہم جو ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے ہم وہ چیز صرف سیکھیں گے اور ہم آگے لے چلیں گے، کیونکہ ہمارا ٹاپک وہ نہیں، ہم نے صرف قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا جاننا ہے، ہم نے باریکی میں نہیں جانا، کیونکہ وہ اس کے لیے بہت سا ٹائم درکار ہوگا اور آپ کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ مخرج کے لفظی لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یعنی حروف حلقیہ، یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے حروف حلقیہ کون سے ہیں، تو یہ والے حروف، 6 حروف حلق سے ادا ہونے والے ہیں۔ اس میں یہ آپ کو میں اینیمیشن پکچر ہے، جس نے بنائی اللہ پاک اس کو اس کا اجر دے، میں نے نہیں بنائی، میں نے کہیں سے یعنی انٹرنیٹ سے ریسرچ کر کے اٹھائی ہے۔ غین خا، عین ہا، حمزہ ہا، لوور پارٹ، مڈ پارٹ، اپر پارٹ، تھروٹ، ٹھیک ہے؟ گلے کا درمیانی حصہ، اوپری حصہ، نیچے والا حصہ۔ غین خا، گلے کا جو تالو کے ساتھ حصہ ہے، اوپر والا گلے کے جو تالو بنا ہوا ہے، جو آپ منہ تھوڑا سا کھول کے دیکھیں شیشے کے اندر تو آپ کو چھوٹا سا تالو جو بنا ہوا ہے، اس کے آگے والا حصہ جو بالکل ہمارے جو منہ کے سب سے اوپر والا گلے کا حصہ ہے، جو غین خا اوپر سے ادا ہوتا ہے، درمیان سے عین ہا، عین ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، یہ 3 ہو گئے حروف حلقیہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پی ڈی ایف پر۔ قاف حروف لہویہ، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی ہوگا قاف اور کاف، زبان کی جڑ، یہ جڑ آ گئی، اور تالو کا سخت حصہ، تالو کا قاف، قاف، کیف، کیف، تالو کا جو سخت حصہ ہوتا ہے، انگل اپنی لیں، ٹھیک ہے، اس کو اوپر تالو پہ مارے، تالو پہ، ٹھیک ہے، وہاں آپ کو نرم حصہ بھی محسوس ہو جائے گا، جو ہے آپ کو سخت حصہ بھی محسوس ہو جائے گا۔ اب قاف اور کاف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، پھر ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان جو عموماً رہتی ہے وہ تقریباً اس کے اوپر سخت حصہ ہی ہوتا ہے، زبان کی جڑ جہاں آتی ہے، تو جب ہم قاف موٹا پڑھیں گے تو ہم وہ زبان تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا ہوگی نرم حصے کی طرف، زبان کی جڑ تاکہ اس کے برابر آ جائے، جس کی وجہ سے قاف موٹا ادا ہوگا اور کاف باریک ادا ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، قاف کاف،
یہ زبان کی جڑ عموماً اسی جگہ پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں جب لگے گی اوپر سخت حصے پہ تو جو ہے کاف بریک ادا ہوگا، اور جب ہم زبان کو تھوڑا سا پیچھے لے کے آئیں گے اور یہاں ٹچ کریں گے تو خوف ادا ہوگا موٹا، ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ جہاں سمجھ نہ آئے تو آپ باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، میں پھر بھی بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ باقی میری طرف سے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو مکمل ایک دوستانہ ماحول کے مطابق سمجھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، چاہے میرے بچے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، آپ طلبہ ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، مجھے ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ایج کیا ہے یار، ایج علم جو ہے وہ ماں کی گود سے قبر کی گور تک حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، تو ایسا ہم ان بریکیوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ جیم، شین یا حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کو غور سے، جیم، شین یا، یہ 3 حروف ہم نے پڑھے، جیم، شین یا، یہ جب یہ زبان کا حصہ تالو کے درمیان سے لگے گا، منہ بھر کے آواز نکلے گی، جیم، شین یا، ٹھیک ہے، یہ بھی پوائنٹ سمجھ میں آ گیا۔ اب ادھر آتے ہیں دوبارہ واپس، دو حروف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آپ اس کو سمجھتے ہیں، زبان کی کروٹ ایک سائیڈ کا حصہ، جس طرح فرض کریں یہ زبان اوپر کا حصہ آ گیا، یہ زبان کا نیچے والا حصہ آ گیا، تو ادھر جو سائیڈ کنارہ ہوگا، سائیڈ بغلی کنارہ، وہ زبان کا کنارہ، ادھر جو ہماری داڑھیں دانت بنے ہوں گے، ٹھیک ہے، داڑھیں کہہ لیں، میں اینیمیشن کی اگر آپ کو سمجھ نہیں، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو اینیمیشن کی مدد سے سمجھا دیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اینیمیشن، نیو شیئر، وائٹ بورڈ، اب ادھر غور کریں، یہ ہو گئے داڑھیں ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آگے دانت، جو بھی ہے، البتہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اب جو زبان ہے، زبان کا جو سائیڈ والا کنارہ آئے گا، جو جس طرح آگے باریک سا حصہ ہے، کنارہ ہے، یہ سائیڈ کا کنارہ، بغلی کنارہ جو ہوگا، یہ ہم نے ان داڑھوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے۔ آپ اسے بائیں طرف بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے داہنی طرف بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، مشکل ہوگا، آپ کو جس طرف سے آسان لگتا ہے آپ کریں، کوئی ایشو نہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں شیئر سکرین، پی ڈی ایف، ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، غین خا عین ہا حمزہ ہا، یہ بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی سیکھ لیا، قاف کاف یہ بھی سیکھ لیا۔ ایک آئی تھنک مسٹیک ہو گئی ہے کہ میں نے شیئر سکرین باقاعدہ یہاں سے نہیں کیا، زوم میٹنگ سے میں نے وہ اپنی جو بھی سکرین کھلی ہوئی تھی میں نے یہاں سے آپ کو دکھایا، میں بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، یہ میں معذرت چاہوں گا، میں کوشش کروں گا کہ ایڈ کر دوں ویڈیو ایڈیٹنگ میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے یہ قاف پڑھا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنے اس پی ڈی ایف کی طرف۔ عین ہا یہ سارے ہو گئے، کاف قاف جیم شین یا ضاد یہ بھی ہو گیا، لام نون را حروف طرفیہ، حروف طرفیہ، آن لائن ٹیچنگ سکرین، حروف طرفیہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کے جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لام، نون،
را، زبان کا کنارہ، پھر غور کریں لفظ کو غور کرنے سے ہمیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور دانتوں کے جڑ، دانتوں کے یعنی دانت جڑ تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ لام نون رو، لام نون رو۔ اب زبان کا کنارہ یہ جو سامنے ہے یہ نوک ہے، کنارہ سائیڈ میں تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لام نون رو، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ، جو بہت سی سخت حصہ ہے دانتوں کے بالکل اوپر، وہ زبان کا جو ہے نا زبان دانتوں کی جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کو دیکھتے ہیں مزید ہم پکچر میں، لام نون را یہ آ گئے۔ لام یہ زبان کا جو ہم کہہ لیں یہ نوک ہو گئی، یہاں یہ زبان کا کنارہ ہو گیا، زبان کا جو ہے یہ کنارہ، یہ لام نون را یہاں لگے گا تو یہ ادا ہوں گے، سمجھ آ گئی۔ یہ دانتوں کی جو بظاہر نظر آتے ہیں، دانتوں کی جڑ یہاں تک جاتے ہیں، اندر کافی یعنی کہ ہوتے ہیں جڑیں، جو آپ درخت کی جڑیں جس طرح پہلے ہوتی ہیں نا، اس طرح آپ اگر دانت نکلوانے خدا نہ خاصہ اپنے بزرگوں کے نکلوانے گئے ہوں تو وہ پہلے انجیکشن لگاتے ہیں، انجیکشن جڑ میں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا حصہ سن ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، خون بھی اسی وجہ سے نکلتا ہے کہ جڑوں یعنی کہ دانتوں کو سپلائی مل رہی ہے۔ یہ دانت بغیر فیلنگز کے نہیں ہوتے، دانتوں کو آپ کوئی چیز اور سے آ رہے فیل ہوتا ہے ہمیں، یہ دانت بغیر فیلنگز کے نہیں ہوتے۔ لام نون را یہاں سے ادا ہوں گے۔ اب آ جائیں مزید، تا دال طا، حروف نطعیہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک، اب نوک آ جائے، اب ادھر تھا زبان کا کنارہ، زبان کی نوک بالکل نوک آ گئی، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، یہ دیکھیں تا دال طا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ادھر دیکھیں زبان کی نوک، اوپر کے دانتوں کی جڑ، یہ آ گیا دانتوں کا کنارہ، زبان اوپر کے دانتوں کی جڑ، یہ آ گئی جڑ، ٹھیک ہے۔ تا دال طا، ادھر لگا کے دیکھیں زبان کا کنارہ، زبان کی نوک، زبان کی نوک جب جڑ میں لگائیں گے اور پھر ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بالکل مخرج سے نکلے گا، بالکل ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو اب ادھر دیکھ لیں دوبارہ، سا ذا ظا، حروف لساویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ سا ذا ظا، سرا، زبان کا سرا نوک ایک ہی چیز سمجھ لیں، اس میں کوئی اتنا ڈفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہم ادھر لگائیں گے، یہ ادھر نظر آ رہا ہے زبان کی دانتوں کی کنارے، اندرونی کنارہ، باہر نہیں لگانا، نہ ہی نیچے لگانا ہے، اندر کی طرف سے جو کنارہ، یہ اندر کی طرف جو کنارہ ہے نا ادھر لگانا ہے، اور زبان کا سرا یا نوک جو بھی کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اوپر لگائیں گے جڑ ہوگی، اگر تھوڑا سا زبان کا یہ حصہ جو ہے آپ ادھر لگائیں گے لام نون را ادا ہوگا، اگر زبان کا درمیان میڈل ہو جو ہے تالو کا اور زبان کا درمیان ہو، یہ جب اوپر جا کے لگے گا منہ بھر کے یہ ادا ہوگا، زبان کا بغلی کنارہ ہوگا اور دانتوں کے اوپر کی جڑ ہوگی تو یہ دعا ادا ہوگا۔ یہ غین خاص زبان کے گلے کے جو ہے اوپری حصے سے ادا ہوگا، گلے کے میڈل سے عین ہا ادا ہوگا، حمزہ ہا جو ہے وہ گلے کے نیچے والے حصے سے جو آخری حصہ ہے اسے ادا ہوگا، قاف قاف زبان کا جو جڑ کہہ لیں، زبان کی جو درمیان کہہ لیں، زبان کی جڑ ہی ہے تقریباً، زبان کی جڑ جو ظاہر ہمیں نظر آتی ہے، ویسے زبان اندر گلے تک، یہ دیکھیں جو زبان جو بنی ہوئی اندر گلے تک جاتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی، ہم باہر جو ہم منہ کھولیں تو باہر جو نظر آتے ہیں تالو کے سامنے تک نظر آتے ہیں، اس سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کا یہ والا حصہ جو ہم تھوڑا سا جو تقریباً یہ والا حصہ لگتا ہے یہاں سخت حصے سے، ٹھیک ہے، تو کاف ادا ہوتا ہے، کاف کاف کاف، اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے اس حصے کو تھوڑا سا پیچھے زبردستی پیچھے لے کے جائیں اور اس نرم حصے میں لگائیں تو قوف ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب آگے صاد سین، حروف صفیریہ، صفیریہ
सीटी वाले हरूफ, इसको गौर से समझें, जा, सीन, स्वाद, इन तीनों को अदा करते वक्त सीटी खारिज होगी। हरूफ सफीरिया यानी सीटी वाले हरूफ जुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। आप देखें गौर से, जुबान की नोक हो गई, जुबान की नोक, ठीक है, और दोनों दानों को मिलाएं और उनका जो ये दरमियान वाला हिस्सा, ये और ये जब मिलेंगे तो इधर दरमियान के जो हिस्सा आएगा, जिधर ये बने हुए हैं स्वाद ज़ा सीन, उधर से सीटी निकलेगी, सीटी खारिज होगी। सीटी वाले हरूफ हरूफ सफीरिया होते हैं। अब बा फा मीम वाओ, 4 हरूफ रह गए, बा फा मीम वाओ। इनका मखरज तकरीबन यानी होंठों वाले हरूफ हैं, हरूफ शफविया हैं, जिस तरह ये हरूफ हलकिया थे। हलक से अदा होने वाले ये होंठों से अदा होते हैं। अब कहाँ कहाँ से अदा होते हैं ये अब हम देख लेते हैं। फा, ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। गौर से देखें, गौर से समझने की कोशिश करें। बा फा मीम वाओ, हमने फा देखना है तो फा दोबारा पढ़ लेते हैं। ऊपर के दांतों के किनारे, ऊपर के दांतों के किनारे, ऊपर के दांतों के किनारे, ये आगे किनारे, ठीक है, ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होते हैं। यानी निचले होंठ के ये जो दांतों का किनारा ये सीधा इधर तर हिस्से से आया टच है। बाहर जो लिपस्टिक लगाते हैं हमारी बेटियां बच्चियां, लिपस्टिक जो लगाती हैं वो हो गया सख्त हिस्सा, सख्त हिस्सा, खुश्क हिस्सा, सख्त तो नहीं है, होंठ नरम होते हैं, खुश्क हिस्सा जहाँ यानी लब हमारा नहीं लगता, तो ये खुश्क हिस्सा होता है। इसके अंदर वाली उंगल लगा के देखें, जो दांतों के साथ लगता है, बार बार हम बोलते हैं तो दांतों के साथ रगड़ होता है। अगर खुश्क हो तो ये हमें बोलने में मसला हो, बाजुकात हमें बुखार हो तो होंठ खुश्क हो जाते हैं, हमें बहुत सारी प्यास लगती है। तो ये इस तरह के मामले में हमारे कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जो सक्रीशंस खारिज होते हैं वो हमारे लब के अंदर तरफ लगते हैं और वो हिस्सा नरम रहता है और हमें तंगी महसूस नहीं होती। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अगर साइंसी लिहाज से देखें तो हर एक हिस्से का शुक्र जितना अदा करें कम है। ठीक है, अब हो गया फा हो गया, ये दांतों का जो ये किनारा है, ये नोक है, ये नरम हिस्से से लगेगी, फा अदा होगा। फा नरम हिस्से से लगने से अदा होगा। अब दूसरा देख लें, पढ़ लें दोबारा। बा दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होगा, यानी ये होंठ का तर हिस्सा, ये होंठ का तर हिस्सा मिलेगा, हम अदा करने की कोशिश करेंगे तो बा अदा होगा। बा बा दोनों नरम हिस्से मिलेंगे और फिर अदा करेंगे तो बा अदा होगा। अब मीम आ जाए, दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा हो, जहाँ लिपस्टिक लगती है, हम लिपस्टिक लगा के गौर किया हो, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, अल्लाह पाक का करम है। तो जब भी लिपस्टिक लगाते हैं तो औरतें होंठ बंद करती हैं, खुश करके मिलाने की कोशिश करती हैं, यानी अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए, लग जाए। तो बा जो है वो होंठों के खुश्क हिस्सा आपस में मिला के हम अदा करने की कोशिश करेंगे तो जो है वो मीम, सॉरी, मीम खुश्क हिस्सा मिलाने से अदा होगा और फा जो है बा जो है वो तर हिस्सा मिलाने से होगा। जो फा है वो जुबान की जो है दांतों की किनारा होगा या नोक होगी, वो तर हिस्से में लगने से अदा होगी, वहां से खारिज होगा। और वाओ इम्पोर्टेंट और लास्ट, दोनों होंठों की गुलाई से अदा होगा, दोनों होंठों को गोल करने से अदा होगा। बहुत ही अहम बात है, दोनों होंठों को हम गोल करेंगे तो फिर वाओ, वाओ, इंग्लिश का वाओ जिसे कहते हैं वाओ ग्रेट, हम इंग्लिश का लफ्ज अदा करते हैं वाओ ग्रेट, WOW, फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, अलबत्ता हम उसमें नहीं पढ़ते, वाओ आप समझ गए होंगे। ठीक है, मुख्तसर खुलासा मैंने आपको बता दिया, अब इसको इम्पोर्टेंट समझे। आज का हमारा पहला लेक्चर था, हमारी बेस थी, इसको जितना हम नोट करेंगे, हम जितना ऐसे ऐसे याद करेंगे, लेकिन हम आपको एक खुलासा मैंने एक इकट्ठा करके बता दिया कि किस तरह किस किस जगह से अदा होने हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है कि आपको समझ आ जाए, बाकी अल्लाह पाक का तावन हो तो इंशाल्लाह ज़रूर हम समझ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक के तावन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम अल्लाह पाक का तावन नहीं है, हम कुरान पाक नहीं सीख सकते। अल्लाह पाक चाहते हैं कि मेरा बंदा नेकियां करे, नेक हो। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह बाकायदा सबक के आगाज के साथ, तो हम मजीद वहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। और ये सदका जारिया है, मेरा इसमें कोई गर्ज नहीं, ना मुझे पब्लिसिटी चाहिए, अपना फेमस होना मेरा मकसद है, और ना ही जो है मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़गार चल रहा है, अल्लाह पाक का करम है, फ्रीलांसिंग अमेज़न पे कर रहा हूँ, ठीक है, अमेज़न पे अपनी सर्विसेज़ दे रहा हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और साथ ही साथ मेरी जॉब भी है, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। दुआओं की अपील है और अपने दोस्तों से ज़्यादा अज़ीज़ो इक़ारब से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये नहीं कहता कि सब्सक्राइब करें, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये इल्म जो है ये हासिल करना हम सब पर फ़र्ज़ है। तो आप सबसे शेयर करें, सिर्फ़ वॉच करें, देखें, समझें। अगर वॉच देने के बगैर आप समझ सकते हैं तो वो भी समझें। मेरी वीडियो से नहीं, दूसरे की, तीसरे की, जहाँ से भी समझें, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है। दोस्तों को तलकीन करें, जहाँ से आपको बाकायदा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं वहाँ से समझें। जज़ाकल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़। अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 2 में, ये लेक्चर नंबर 1 था।